سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس جھٹکے کی جو کہ آج ہی پاکستانی عوام کو ملا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں رات گئے 8 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آمدنی پر ٹیکسز کی شرح میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں ابھی مہنگائی کا طوفان آنا باقی ہے اور یہ سب ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ جب عوام مہنگی بجلی اور بلوں سے تنگ ہیں۔ حال ہی میں معروف اداکار راشد محمود کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بجلی کا بل ہزاروں روپے آنے پر اپنی موت کی دعا مانگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سینئر اداکار راشد محمود صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا۔ راشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا یہ وہ حکومت ہے جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ کیا تھا لیکن بجلی تاریخی مہنگی ہو گئی ہے۔ اب بجٹ کی منظوری کے بعد بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ عوام پہلے پریشان ہے اور حکومت مجبوری کا رونا رو رہی ہے، اوپر سے مزید ٹیکسز کا بوجھ بھی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ دیکھو بیٹا، جب حکومتیں اپنے اس کمپین میں ہوتی ہیں حکومت میں آنے کے لیے تو بڑے بڑے انڈیو قسم کی باتیں جو ہے وہ نیشن کو کہتی ہیں، ہم آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم آئیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ آ جاتے ہیں، اس صاحب اختیار ہو جاتے ہیں، تو پھر جب وہ سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کو کرنا۔ یہ سارے کی ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ ایک پبلسٹی کمپین ہوتی ہے اپنے اس فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے۔ بجلی کے خوشکن بے شمار سارے اعلانات کیے گئے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ غریب آدمی بل لے کے جائے گا بینک میں تو وہ کہیں گے کہ حکومت پنجاب نے آپ کا بل پے کر دیا۔ کیسے کر دیں گے؟ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے تو ہے ہی نہیں ہے اس ملک میں، تو وہ کیسے کر دیا جائے گا؟ یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بجلی کی جو قیمت جس قدر مہنگی ہو گئی اور ابھی مزید مہنگی ہونے جا رہی، کہاں سے آپ یہ کمپنسیٹ کریں گے؟ کہاں سے دیں گے آپ کو؟ آپ ان باتوں کو کر جاتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیسے کر لیں گے آپ کو؟ لوگ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے، اور یہ ساری کی ساری جو باتیں کی گئی ہیں یہ صرف اور صرف ایک اس ٹارگٹ تک پہنچنے کا تھا کہ حکومت ہمارے حوالے، ہمارے اختیار میں آ جائے۔ اللہ نے دے دیا آپ کو، تو اب آپ اس کو جو آپ نے کہا اس میں سے کسی ایک چیز پہ فزیکل امپلیمنٹس تو دکھا دیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں بیٹے، اور یہ جو آپ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اس میں مزید آگے اور پریشانیاں جو ہے، مزید بجلی مہنگی ہوگی، اور یہ سارے کا سارا خون جو ہے عوام سے نچو۔ ہر اقدام کا ایک ہی بہانہ ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کیا صرف غریب پر بوجھ ڈالنے کا کہتا ہے؟ حکمرانوں کو جو مراد حاصل ہیں ان کے خاتمے کی آئی ایم ایف کیوں بات نہیں کرتا؟ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آئی ایم ایف کی شرائط ہے۔ یہ ہم نے اپنے ریلیجن میں جو احکامات میرے رب کے، جو میرے نبی کے تھے، جو ایک اسلامی ریاست کی بنایا ایک سینیریو تھا، اس پہ عمل نہیں، اور ہم آئی ایم ایف جو ہے اس پہ ایمان لائے، جو وہ کہتی ہے وہ کیے چلے جا رہے۔ بیٹا ایک بات میری ذہن میں رکھو کہ سود کے نظام جہاں جو ہے وہ میرے رب کے ساتھ لڑائی ہے۔ ہم اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں اور سود کی اس لعنت میں شامل ہے۔ آپ کیسے خوشحالی اور لے آئیں گے اور کیسے یہ سارا کچھ کر دیں گے؟ آپ آئی ایم ایف کہتی ہے تو یہ ساری آئی ایم ایف آپ کو غریب عوام کے لیے کہتی ہے؟ یہ جو مرات یافتہ لوگ ہیں جن کے لیے زندگی کی ہر چیز مفت ہے، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، پٹرول مفت، پروٹوکول مفت، بجلی مفت، ٹیلی فون مفت، ایوری تھنگ جو ہے وہ مفت، اور لاکھوں ان کی تنخواہیں ہیں، اور وہ کیا کر رہے؟ تو کیا یہ حکومت صرف ان اشرافیہ کی اس سروائیول کے لیے ہوتی ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ سود کے نظام میں جب تک قرضے نہیں اتریں گے، یہ سود کا نظام یہاں سے دور نہیں چلا جائے گا، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سب زبانی خرچ ہے۔ میری گزارش ہے کہ جو ارباب اختیار ہے، جو ملٹی بلینرز ہیں، ارے یار اپنے ایسٹس جو ہیں یہ سارا اپنا روپیہ اس ملک میں لے آؤ۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی، کوئی ایک فرد اس ملک کا مختلف حکومتوں میں یا مختلف جماعتوں میں ایسا نہیں جس پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے ایلیگیشن ہے۔
ہو جاتی ہیں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. وہ جو رب ہے رب العالمین وحدہ لا شریک ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کنفیسز کر کے تو مجھ سے جب اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا, آپ نوزائیدہ بچے کی طرح ہو جاؤ گے. راشد صاحب, وابڈا کے ملازمین کو ہر سال مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے. اگر واقعی حکومت بجلی پر عوام کو سبسڈی نہیں دے سکتی تو ان ملازمین کو مفت بجلی کی سپلائی کا سلسلہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. اب بیٹا آپ کا سوال ہے کہ یہ جو بجلی کے محکمے کے ملازمین ہیں ان کے لیے یونٹ مفت ہے, اور جس سٹیٹس پہ ہے اگر کوئی ریڈر ہے تو اس کی کوانٹٹی ایک کی تعداد کچھ اور جو اس سے اوپر جائے چلے جاتے ہیں, ان سب کے لیے وہ یونٹس مفت ہیں. کیوں شیر مارا ہوا انہوں نے, کائے کے لیے ہے کیا؟ ان کا تنخواہ نہیں لیتے وہ؟ اور یہ بجلی کے بلوں کی جتنی یہ لائن لاسز ہیں یہ سارے کے سارا اس عملے کی ایفیلیشن سے ہوتا ہے. کیسے کر لے گا کوئی کنڈا لگا کے پکڑنے والا کوئی نہیں ان کو. یہ سارے کے ساتھ آپ ان کو مراد دیتے ہیں, کیوں بھائی تنخواہ نہیں لیتے وہ؟ بند کریں ان کی جو یہ تنخواہ, یہ پریولیجز جو آپ نے انڈیو دی ہوئی ان کو بھی کہے تنخواہیں لیتے ہیں, اپنی کیپیسٹی میں اپنا بل استعمال کرے اور اس کے پیسے بھرے. ان کے لیے مفت ہے سارے کا سارا کچھ. اور جو عوام کو تھوڑی سی رعایتیں آپ دیتے تھے وہ ساری کی ساری آپ نے بند کر دی. ایسے نہیں چلے گا. فزیکل امپلیمنٹس جب تک نہیں ہوں گی, یہ زبانی جمع خرچ اور اس طرح کے گیمکس آپ کریں گے تو کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. آپ ہر ایک کے لیے ایک نئی شک جو ہے ایسا سائنسدان اس ملک میں کیسے کھانچے لگانے وہ ایجاد کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے بیٹا. اس کو ایک سب کے لیے ایک طرح کا من حیث القوم اس کے ڈیسیجنز لینے ہوں گے. اچھا راشد صاحب, آپ کی بجلی کے بل پر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, کچھ اس بارے میں بتائیں گے آپ کے سارا ماجرا ہوا کیا؟ کتنا اضافی بل آپ کو آیا؟ وابڈا نے آپ کو جو بھیجا ہے اب اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے کہ آپ نے وابڈا حکام سے اس حوالے سے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا, ان کا کوئی رد عمل تھا؟ یہ جو میرا احتجاج ہے جو میں نے اپنے بل پہ کیا, میرا بل جو ہے وہ 45,638 یا کچھ اس کے قریب ہے. دیکھیں جتنی بجلی میں استعمال کرتا ہوں مجھے اس کے پیسے پے کرنا یہ میرے فرائض میں شامل ہے اور ساری زندگی سے میں کرتا چلا آ رہا ہوں. ہوا اب یہ ہے کہ ایک تو اس کے یونٹ جو ہیں, چونکہ ہم ایک بالکل مقروض نیشن ہے, ہماری اگلی نسلیں یہ ایک قرضہ بھی اتارنا چاہیں گی تو نہیں اتار پائیں گی. ہماری جنریشنز جو ہے ایک پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بھی کئی لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا, کون اتارے گا انہیں؟ میرا وہ جو احتجاج تھا وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ یہ بل مجھے کیوں آیا ہے. ایک تو بل پہ آپ نے جو یونٹس کی ریشو رکھی ہوئی 200 یونٹ جو ہے وہ غالباً 33 یا 3400 روپے کا ہے, اور 200 سے ایک ہوتا ہے تو وہ 9,000 کچھ کا ہو جاتا ہے. 301 سے ہوتا ہے تو اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. 401 ہوتا تو اس سے اور 2 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ سارے کا سارا یہ جو یہ آپ بڑھائے چلے جا رہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ پیسے ادا کرنے ہیں, ان کے قرض کے اور سود کے پیسے کرنے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر چلیں, میں بالکل نہ چاہتے ہوئے بھی بجلی جو ہے اس کا میں نے ساری زندگی بل بھرے ہیں, کبھی میرا میٹر زندگی میں نہیں کٹا. ٹیلی فون ہے, پانی ہے, سوئی گیس, سب کے بل دیتا ہوں, ہر کوئی دیتا ہے. احتجاج میری تکلیف, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے یا مجھے کوئی بہت زیادہ یونٹ ڈال دیے گئے. آپ زیادہ یونٹ کیسے, جب میں خود سکین کرتا ہوں اپنے گھر کی ہر چیز کو تو وہ ممکن نہیں. میرا احتجاج یہ تھا کہ آپ نے اس قدر یونٹوں کی, یہ کون ہے سائنسدان جو یہ ایجاد کرتا ہے کہ اتنے پہ یوں کر لو, یوں بڑھ جائے گا, یوں بڑھ جائے گا. یہ صرف عوام کے لیے ٹیرف ہے سارے کا سارا. 29,000 کچھ روپے جو ہے میری کنزمپشن جو یونٹ تھے ان کی قیمت ہے. چلو میں مرتا ہوں, میری مجبوری ہے, مجھے اسی زمین پہ رہنا ہے, میں یہ زمین چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, یہی مروں گا اور اسی
زمین پہ چلیے دفن اللہ ہوا، تعالیٰ آپ کی یہ مشکلات شناخت ہے میری آسان پاکستان۔ کرے. بہت شکریہ صاحب. اللہ کرے کہ آپ کا اس پرابلم جو ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کو بھی جلدی سارٹ آؤٹ کیا جائے. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور یہ رونا صرف راشد محمود صاحب کا نہیں ہے ناظرین، یہ ساری پاکستانی عوام کا ہے. بھلے لیسکو ہو، بھلے وابڈا ہو، بھلے کے ای ہو، ہر جگہ پر اضافی بل دیے جا رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھرپور کی جا رہی ہے. لوگ سخت اذیت کا شکار ہیں. اللہ رحم کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.